شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ ہمیشہ دکھ میں اللہ پاک یاد آتا ہے، مگر جب وہ دکھ ختم ہوتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ خوشی ملتے ہی ہم خوشی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ عبادت کی طرف توجہ ہی نہیں رکھتے۔ دکھ میں ہی بس رب العالمین یاد آتا ہے، کیونکہ دکھ کو تو وہی ختم کر سکتا ہے۔ دکھ اللہ سے جوڑتا ہے اور خوشی اللہ سے دور کرتی ہے۔ تبھی اللہ کہتا ہے، ایمان والو یہ نہ سمجھو ہم انہیں آزمائیں گے نہیں، کبھی ڈر سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال سے، کبھی اولاد سے۔ یہی چیز زندگی میں انسان جو کرتا ہے مال کے لیے کرتا ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے، اور یہی چیز خوشی اور دکھ کا باعث ہوتی ہے۔ اور ڈر اللہ سے مایوس کر دیتا ہے۔ دکھ میں اللہ کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ لوگ بھول جاتے ہیں ہم جن لوگوں سے امید رکھتے ہیں وہ دکھ لوگوں نے نہیں، اللہ نے ختم کرنا ہوتا ہے۔ دکھ پر الحمدللہ کہیں، ایسی خوشی کا کوئی فائدہ نہیں جو اللہ کو ناراض کر دے۔ اندر کہیں خالی پن رہتا ہے، اور دکھ میں انسان اللہ سے ملتا ہے، اللہ کے ساتھ ہونے کا اس کو احساس ہوتا ہے، سکون ملتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار توڑتا ہے، کبھی اس کی نامکمل خواہشات سے، کبھی معاشرے کی تلخیوں سے۔ انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ کہیں اس کو سکون میسر نہیں آتا، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں پاتا، تو پھر وہ مکمل ذات جو ہمیشہ سے قائم رہتی ہے اور رہے گی اور رہنے والی ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اس قدر سکون ملتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر مشکلات بھول جاتا ہے۔ پھر کوئی خواہشات نامکمل نہیں رہتی، آہستہ آہستہ وقت بھی بالکل ٹھیک ٹھاک چلنے لگتا ہے۔ پھر جب کبھی انسان حقیقی راستے بھولنے لگے تو اللہ پھر سے امتحان دکھاتا ہے، پھر وہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کرتا ہے، پھر وہ ذات اسے آسانی فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح کے کئی امتحانات سے زندگی گزرتی ہے، لیکن اس رب کی اعلیٰ ذات کی مدد سے ہمیشہ ہے وہ ساتھ رہتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عاجزی، اکثاری، دوسروں کا احساس، سب سے بڑا کر صبر، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اچھا وقت نہیں رہا تو مشکل وقت بھی نہیں رہے گا، اللہ سے مانگیں۔ ربنا تقبل دعا، دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بھی بدل سکتی ہے، اور جس رب نے اپنے رب کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا۔ ترمذی اور ابو داؤد کی بہت ہی پیاری پیاری حدیثیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دعا عبادت ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ جو اللہ سے سوال کرتا ہے تو اس کو اللہ ان 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے۔ اس چیز کو عطا فرما دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دیتا ہے، یا اس کے ذریعے آنے والی کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، یا اس کے لیے دعا آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ ہمارا رب بڑا ہی حیا و کرم والا ہے۔ جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور مانگتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے، اور دعا مانگنے سے پہلے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ یہ درود خاص ہے، کوئی رنج یا مصیبت آ جائے تو صدقے دل سے اس درود پاک کو پڑھنے سے ہر قسم کی مصیبتیں، تکلیفیں، رنج، غم ختم ہو جائیں گے۔ آپ اپنی زندگی میں اس درود کو شامل کیجئے۔ وہ درود خاص یہ ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد نورم من نور اللہ، سبحان اللہ۔